بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسکون سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا بحری جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک پرسکون سمندر میں ہلچل محسوس ہونے لگی، جس سے جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگ گھبراہٹ کے عالم میں جہاز کے عرشے کی جانب لپکے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تیزی سے جہاز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جہاز کا عملہ اس غیر متوقع صورتحال کا ابھی جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دیو قامت ویل مچھلی نے جہاز کو اتنے زور سے ٹکر ماری کہ جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر سمندر میں جا گرا۔ سمندر کا پانی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ جہاز کے عملے نے فوری طور پر حفاظتی کشتیاں سمندر میں اتاریں اور لوگوں کو جہاز سے ان کشتیوں میں منتقل کرنے لگے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ ویل مچھلی ایک بار پھر جہاز سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ جہاز کا باقی مانر حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور حفاظتی کشتیاں ہچکولے کھانے لگیں۔ بے شمار لوگ پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور کچھ لوگ تباہ شدہ جہاز سے تختوں پر بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں کپڑے کا ایک تاجر عبداللہ اور اس کا بیٹا عطا اللہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے سے چمٹ کر مشکل وقت میں کام آنے والی قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھ رہا تھا۔ مشکل میں جب کوئی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ عبداللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تیز سمندری ہوا سے لکڑی کا تختہ قریبی جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند ہی منٹ میں عبداللہ ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن اس کے بیٹے عطا اللہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ عبداللہ نے ڈرتے ڈرتے جزیرے پر قدم رکھا۔ جہاز کے حادثے اور لکڑی کے تختے پر گزرنے والے اذیت ناک لمحات نے عبداللہ کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لے لی۔ درخت کی چھاؤں اور ساحل سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے عبداللہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ جلد ہی سمندر کی وادی میں کھو گیا۔ ابھی وہ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ عبداللہ بڑبڑا کر اٹھا تو اس نے دیکھا ایک آدمی غصے کے عالم میں اسے گھور رہا تھا۔ تم کون ہو اور ہمارے جزیرے میں کیا لینے آئے ہو؟ جزیرے کے آدمی نے کھدرے لہجے میں پوچھا۔ میں مصیبت کا مارا ہوں، ایک مسافر ہوں۔ ہمارا تجارتی جہاز ویل مچھلی کے ٹکڑوں سے تباہ ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے جہاز کا ایک تختہ مل گیا۔ میں اس پر چمٹ کر بیٹھ گیا۔ سمندری ہوا کا رخ اس جزیرے کی طرف تھا، اس لیے میں جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن میرے بیٹے عطا اللہ کا کچھ علم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، عبداللہ نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ اس جزیرے میں ہمارے سردار کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ سردار کے پاس جانا ہوگا، لیکن تم جہاز کے حادثے کی وجہ سے بری طرح تھکے ہوئے ہو، اس لیے کچھ دیر آرام کر لو۔ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے جنگلی پھلوں کا انتظام کرتا ہوں۔ جزیرے کے آدمی کی زبان سے نرم لہجے میں نکلنے والے ان الفاظ نے عبداللہ کے جسم و جان میں نئی روح پھونک دی۔ تھوڑی دیر میں جزیرے کا آدمی تر و تازہ جنگلی پھل لے کر آ گیا، جن کا ذائقہ مالٹے کی طرح تھا۔ عبداللہ نے اللہ کا نام لے کر ان سے اپنی بھوک مٹائی۔ پھل کھانے سے نڈھال جسم میں توانائی آئی تو عبداللہ نے درخت کے تنے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ جزیرے کے آدمی نے یہ دیکھ کر ایک جنگلی پودے کے کچھ پتے دو پتھروں کے درمیان رکھے اور انہیں پیس کر
عبداللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ جنگلی پودوں کے پتے نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ عبداللہ میں بہت جلد اتنی ہمت آ گئی کہ وہ درخت کے سہارے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جزیرے کے آدمی نے عبداللہ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جزیرے کے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ اسے آہستہ چلنا چاہیے تاکہ عبداللہ اس کا ساتھ دے سکے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ تھوڑی دیر میں ایک چبوترے کے پاس پہنچ گئے جس پر مخصوص لباس اور وضع قطع والا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جزیرے کے آدمی نے اسے جھک کر سلام کیا اور عبداللہ کے متعلق بتایا۔